روسی افواج کی واپسی کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ ترنوالا محسوس ہو رہے تھے، لیکن افغان جہادی تنظیموں اور ISI کی توقعات کے برعکس وہ لوہے کا چنا ثابت ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں DGISI جنرل حمید گل نے جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ISI کے بلبوتے پر حکمت یار افغان آرمی چیف اور وزیر دفاع شاہ نواز تنائی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے، مگر اس بار بھی نجیب اللہ کا تختہ نہ الٹایا جا سکا۔ جنرل اسد دورانی کے دور میں کابل فتح کرنے کا ایک اور منصوبہ تیار کیا گیا، مگر امریکی سفیر رابرٹ اوکلے صدر جارج بش اول کا دھمکی آمیز پیغام لائے تو اس منصوبے کو ترک کرنا پڑا۔ مگر پھر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں حالات بدل گئے اور ڈاکٹر نجیب اللہ کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی جستجو کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 11ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں محاذ آرائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکی حکام سابق افغان حکمران ظاہر شاہ کو واپس لانے کے خواہاں تھے، جبکہ پاکستان حکمت یار کو کابل کے تخت پر بٹھانا چاہتا تھا۔ 15 فروری 1989 کو روسی فوج کا آخری دستہ واپس گیا، مگر اس سے 3 ماہ پہلے ہی دسمبر 1988 میں پشاور میں افغان عبوری حکومت قائم کی جا چکی تھی۔ افغان جہاد کے اختتام پر ISI کی قیادت جنرل حمید گل سنبھال چکے تھے۔ DGISI بنتے ہی وہ 7 جماعتی افغان جہادی تنظیموں کی ملٹری کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد جنرل حمید گل کے دور میں فیصلہ ہوا کہ اب گوریلا جنگ ترک کر کے روایتی لڑائی کا آغاز کر دیا جائے۔ ISI اور افغان مجاہدین کا خیال تھا کہ روس کے واپس جانے کے بعد اب افغان صدر ڈاکٹر نجیب اللہ ترنوالا ثابت ہوں گے، مگر وہ توقعات کے برعکس لوہے کا چنا نکلے۔ افغان انٹرم گورنمنٹ میں عہدے سنبھالنے والے جہادی رہنما جو لگژری گاڑیوں میں پشاور اور اسلام آباد میں گھومتے پھرتے تھے، انہیں ڈیورنڈ لائن کے اس پار افغانستان منتقل کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ چنانچہ DGISI جنرل حمید گل نے جلال آباد فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ HG کیسلنگ اپنی کتاب فیتھ یونٹی ڈسپلن دا ISI آف پاکستان کے صفحہ نمبر 68 پر لکھتے ہیں کہ 6 مارچ 1989 کو ISI کی افغان بیورو کا ایک اہم ترین اجلاس پشاور میں ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان کا کوئی نمائندہ تو شریک نہیں تھا، البتہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان موجود تھے۔ اس اجلاس میں امریکی سفیر رابرٹ اوکلے بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی جلال آباد پر دھاوا بولنے کے منصوبے سے اتفاق کیا۔ اس سے قبل مجاہدین وادی کنڑ میں بری کوٹ اور اسد آباد جیسے چھوٹے شہر فتح کر چکے تھے، جس سے ان کی خود اعتمادی آسمان کو چھو رہی تھی۔ جلال آباد فتح کرنے کے لیے ISI حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار پر انحصار کر رہی تھی، جنہیں 5 سے 7 ہزار مجاہدین کی فوج تیار کرنے کے لیے بھرپور فنڈز مہیا کیے گئے تھے۔ جلد ہی ان افغان مجاہدین نے پشاور سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اہم ترین افغان شہر جلال آباد کا محاصرہ کر لیا۔ جلال آباد پر یلغار کرنے کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھی کہ یہ شہر فتح ہونے کے بعد افغان مجاہدین کا اگلا پڑاؤ کابل ہوگا اور یوں روسی باقیات کا صفایا ہو جائے گا، مگر یہ مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ حکمت یار کے 3000 جنگجو مارے گئے اور باقی نے راہ فرار اختیار کی۔ جلال آباد میں بدترین شکست سے حکمت یار کی صحت پر تو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔
البتہ جنرل حمید گل کے لیے یہ آپریشن زندگی بھر کا روگ بن گیا۔ بے نظیر بھٹو نے جنرل حمید گل کو اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ISI کی سربراہی سے ہٹا دیا اور ریٹائر جنرل شمس الرحمان کلو کو DGISI لگا دیا گیا۔ بریگیڈیئر یوسف اپنی کتاب دی بیئر ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ ISI اور پارٹی لیڈرز نے گوریلا جنگ ترک کر کے روایتی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر کے اسٹریٹجک بلنڈر کیا۔ جلال آباد کا انتخاب کر کے انہوں نے ایک اور غلطی کی۔ جلال آباد کی ناکامی اس قدر تباہ کن تھی کہ افغان مجاہدین کبھی اس کے اثرات سے باہر نہ نکل پائے۔ جب جنرل حمید گل DGISI بنے تو افغانستان میں فتح نوشتہ دیوار کی طرح واضح تھی، اور جب گئے تو مجاہدین کی شکست ممکنات میں سے تھی۔ جنرل KM عارف اپنی تصنیف ضیاء الحق کے ہمراہ میں صفحہ نمبر 454 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ CIA کی شہ پر ISI ڈائریکٹوریٹ نے جلال آباد پر قبضہ کرنے کے لیے مجاہدین کی طرف سے شہر پر حملہ کروا دیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ جلال آباد کی اس ناکامی نے ISI ڈائریکٹوریٹ کو برہنہ کر کے رکھ دیا۔ ISI ڈائریکٹوریٹ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ شہر پر مجاہدین کا قبضہ ضرور ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو ISI ہدف تنقید بن گئی۔ جلال آباد کی مہم جوئی اسٹریٹجی کے اعتبار سے تو اہمکانہ تھی ہی، ٹیکٹیکل لیول پر بھی انتہائی ناقص منصوبہ بندی کی گئی۔ سب تخمینے غلط ثابت ہوئے۔ افغان فوج کے بارے میں یہ توقعات باندھی گئی تھیں کہ موریل ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیں گے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لڑنے اور مزاحمت کرنے کے علاوہ افغان فوج کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ شکست کی صورت میں جلال آباد مقتل بنا دیا جائے گا، یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ افغان فوج کی فضائی برتری کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک طرف ٹینک آگ برسا رہے تھے تو دوسری طرف افغان فضائیہ کے جنگی جہاز کلسٹر بم پھینک رہے تھے۔ اسکڈ میزائلوں نے بھی اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مجاہدین کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ایک طرف ایک گروہ سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہوتا تو دوسری طرف کوئی اور گروہ تھک ہار کر سو رہا ہوتا۔ مختصر یہ کہ نہ تو یہ ویتنام تھا اور نہ ہی جنرل حمید گل جنرل غیاب کا کردار ادا کر سکتے تھے۔ یوں یہ حملہ عسکری اعتبار سے غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا بلنڈر ثابت ہوا۔ جلال آباد کی مہم جوئی میں ناکامی کے بعد افغان مجاہدین ایک بار پھر گوریلا جنگ کی طرف لوٹ آئے۔ کابل میں ڈاکٹر نجیب اللہ اب بھی برسر اقتدار تھے اور سرخ پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ یہ بات افغان مجاہدین اور ISI کو گوارا نہ تھی۔ جب جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو ISI کے سربراہ تھے تو مجاہدین نے خوست پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ H.G. کیسلنگ اپنی کتاب فیتھ یونٹی ڈسپلن دا ISI آف پاکستان کے صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ حکمت یار نے ISI کے تعاون سے افغان وزیر دفاع شاہ نواز تنائی سے رابطہ کر کے نجیب اللہ کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ شاہ نواز تنائی کی سہولت کاری سے افغان پائلٹ 9 مارچ 1990 کو کابل میں نجیب اللہ کی رہائش گاہ پر بمباری کریں گے اور افغان صدر کو وہیں پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس دوران شاہ نواز تنائی آرمڈ کور میں اپنے باعتماد فوجی دستوں کے ذریعے حکمت یار کے مجاہدین کو کابل کے جنوب کی طرف شہر میں داخل ہو کر دارالحکومت کو فتح کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو شاہ نواز تنائی کو فرار ہو کر پاکستان آنا پڑا۔ ISI اور حکمت یار کے ساتھ نجیب اللہ کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کرنے والے افغان وزیر دفاع اور آرمی چیف شاہ نواز تنائی جو منصوبہ ناکام ہونے پر پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے 2004 کے صدارتی الیکشن میں بھی حصہ لیا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہونے کے بعد جب جنرل اسد دورانی DGISI کا منصب سنبھال چکے تھے تو ISI نے ایک بار پھر حکمت یار کو کابل فتح کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔
اکتوبر 1990 میں 700 ٹرکوں پر مشتمل ایک کانوائے پشاور سے کابل کی طرف روانہ ہوا۔ ان ٹرکوں میں موجود 40,000 راکٹ حکمت یار کو پہنچائے جانے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار کابل پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے راکٹوں کی بارش کر کے شہر کو تہس نہس کر دیں گے۔ حکمت یار کے علاوہ باقی سب افغان کمانڈر اس حکمت عملی کے خلاف تھے۔ اسلام آباد میں موجود CIA کے اسٹیشن چیف بھی ان حملوں کے حق میں نہ تھے۔ تخمینہ لگایا گیا کہ ان راکٹ حملوں سے 2 سے 3 لاکھ انسان مارے جائیں گے۔ آخرکار امریکی سفیر رابرٹ اوکلے نے صدر جارج بش اول کا پیغام پہنچایا کہ حکمت یار کو اس مہم جوئی سے نہ روکا گیا تو پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی کام کر گئی اور یوں یہ منصوبہ جسے تنائی 2 کہا جاتا تھا اسے منسوخ کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ جو صوبہ پکتیا کے علاقے گردیز میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق پشتونوں کے احمد زئی قبیلے سے تھا۔ نجیب اللہ MBBS ڈاکٹر تھے، مگر انقلابی سوچ انہیں اقتدار کے ایوانوں کی طرف کھینچ لائی۔ انقلاب سور کے بعد جب نور محمد ترکی قدور شخصیات کو کھڈے لائن لگا رہے تھے تو نجیب اللہ کو بھی ایران میں سفیر بنا کر کابل سے دور بھیج دیا گیا۔ 27 دسمبر 1979 کو روسی مداخلت کے بعد ببرک کارمل نے عنان اقتدار سنبھال لی تو ڈاکٹر نجیب اللہ کو افغان خفیہ ادارے خاد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 4 مئی 1986 کو ڈاکٹر نجیب اللہ کو PDPA کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا اور پھر 13 نومبر 1986 کو ببرک کارمل کی سبکدوشی کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کا دور شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ نے کئی انقلابی نوعیت کے اقدامات کیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ولور کی روایت کو ختم کیا، جاگیرداری نظام پر کاری ضرب لگائی۔ 29 نومبر 1987 کو افغانستان میں نیا آئین نافذ کیا جس کے تحت انقلابی کونسل کو ختم کر کے قومی اسمبلی تشکیل دی گئی۔ ملک کا نیا نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان رکھا گیا۔ 15 فروری 1989 کو روسی فوجیں واپس لوٹ گئیں اور میخائیل گورباچوف نے دست شفقت اٹھا لیا تو سب کا یہی خیال تھا کہ اب نجیب اللہ کی حکومت ریت کا گھروندہ ثابت ہوگی، مگر افغان مجاہدین کی پے در پہ ناکامیوں سے معلوم ہوا کہ یہ تو سیسا پلائی دیوار ہے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے بعض سیاسی نوعیت کے اقدامات کیے۔ مثال کے طور پر سود پر پابندی عائد کر دی، آئین میں ترمیم کر کے اسلام کو افغانستان کا سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا۔ ایک اور آئینی ترمیم یہ کی گئی کہ سربراہ ریاست مسلمان ہوگا۔ افغان صدر اپنے نام میں سے اللہ کو حذف کر چکے تھے، مگر اب پورا نام نجیب اللہ لکھنا شروع کر دیا تاکہ افغان مجاہدین کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ غیر ملکی امداد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے تھے اور ڈاکٹر نجیب اللہ پر اقتدار چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شیر پنجشیر، احمد شاہ مسعود اور صبغت اللہ مجددی سمیت 15 جہادی تنظیموں کے جنگجو کابل کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور ڈاکٹر نجیب اللہ کے قریبی ساتھی ان سے ہاتھ ملا چکے تھے۔ پہلے عبد الرشید دوستم نے نجیب اللہ کا ساتھ چھوڑا، پھر وزیر خارجہ عبد الوکیل اور آرمی چیف محمد نبی عظیمی نے دھوکہ دیا اور فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو تحفے کے طور پر حملہ آوروں کے حوالے کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کی اہلیہ اور بیٹیاں پہلے ہی بھارت روانہ ہو چکی تھی اور اب نجیب اللہ بھارت میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ نے اقوام متحدہ کے نمائندے بنین 7 سے رابطہ کیا۔ بھارت کے سابق سفارتکار MK بھدر کمار نے اخبار دا ہندو کے 15 مئی 2011 کے شمارے میں لکھا کہ بنین 7 نے بھارت سے نجیب اللہ کو سیاسی پناہ فراہم کرنے کی درخواست کرنے سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے یہی درخواست کی۔ نواز شریف کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے گرین سگنل دے دیا کہ بھارت نجیب اللہ کا بطور سرکاری مہمان استقبال کرنے کو تیار ہے۔ یوں 17 اپریل 1992 کی رات
3 کاروں کے قافلے میں نجیب اللہ نے کابل ایئرپورٹ کا رخ کر لیا۔ نجیب اللہ کے ہمراہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل توخی بھی تھے، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اور 3 بچے بھی تھے۔ نجیب کے ساتھ ان کے بھائی، محافظ اور ایک نوکر بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ اس قافلے میں مجموعی طور پر 9 افراد شامل تھے۔ رات 1:45 بجے ڈاکٹر نجیب اللہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بھارت جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار فلپ کورون انتظامی افسر ڈین کوئرک کے ساتھ آگے والی کار کی اگلی نشست پر بیٹھ گئے۔ نجیب اللہ کا محافظ اور نوکر پچھلی سیٹ پر کلاشنکوف لیے بیٹھے تھے۔ نجیب اور ان کے بھائی درمیانی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر تھے۔ تیسری ٹویوٹا منی بس میں جنرل توخی اور ان کا کنبہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس قافلے کو بحفاظت ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے افغانستان کے وزیر داخلہ نے ایک کوڈ ورڈ دیا تھا، جس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے متعدد چوکیوں کو عبور کیا۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار فلپ کورون اپنی کتاب ڈومڈ ان افغانستان اے UN آفیسرز میموائر آف دا فال آف کابل اینڈ نجیب اللہ's فیلڈ اسکیپ میں اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہم آخری چوکی پر پہنچے تو اب وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار نے جو کوڈ ورڈ چل رہا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈین نے کئی بار کوڈ ورڈ دہرایا، لیکن فوجیوں نے ہماری گاڑی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اچانک کوئرک نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے دوسری وردی پہن رکھی ہے۔ کوئرک اور کورون نے اس سے اندازہ لگایا کہ عبدالرشید دوستم کے ساتھی راتوں رات ہوائی اڈے پر قابض ہو چکے ہیں۔ نجیب کا محافظ بھی اپنی کلاشنکوف کے ساتھ نیچے اترا اور وہاں موجود فوجیوں سے بحث شروع کر دی۔ اس دوران کار کے ڈرائیور اونی نے ہوائی اڈے پر بنین سے رابطہ کیا، جو رن وے پر اقوام متحدہ کے طیارے میں بیٹھے نجیب اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود فوجیوں نے طیارے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کو اندر سے مکفل کر لیا ہے تاکہ وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکیں۔ فلپ کورون بتاتے ہیں کہ پھر نجیب نے گاڑی کے اندر سے فوجیوں پر چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بلند تھی، لیکن ان کے سارجنٹ نے جواب دیا کہ اگر انہیں آگے جانے کی اجازت دے بھی دی جائے تو پورا عملہ ہوائی اڈے پر مارا جائے گا، کیونکہ دوستم کے سپاہی کسی کو ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ ہی باہر جانے کی اجازت۔ چند منٹ تک اپنی بات سمجھانے کی ناکام کوششوں کے بعد نجیب اللہ نے گاڑیاں واپس موڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، کیا ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لے جائیں؟ نجیب نے چیخ کر کہا، نہیں، ہم اقوام متحدہ کے احاطے میں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ایئرپورٹ نہیں جانے دیا وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ رات کے 2 بجے کاروں کا قافلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ عبدالوکیل نے ریڈیو کابل پر ایک پیغام نشر کیا اور اعلان کیا کہ فوج نے نجیب اللہ کے ملک سے فرار کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اقوام متحدہ کے عملے نے تقریباً 3 بجے بھارتی سفیر ستیش نمبیار کو اطلاع دی کہ نجیب کو دوستم کے فوجیوں نے روک لیا ہے۔ نمبیار صبح 4:45 پر اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ اس دن نجیب اللہ سے ملنے والے وہ پہلے غیر ملکی تھے۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا افغان صدر ڈاکٹر نجیب اللہ جان بچا کر کابل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے؟ یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔